الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور دوست، اللہ تعالی ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح اور اصلاح کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ شیخ کی صحبت یہ لازم اور ضروری ہے اور اکسیر ہے. بغیر صحبت کے انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، آئندہ بھی. اس وجہ سے اس نقطے پر خاص طور سے توجہ دیا کریں اور اس کا خاص اہتمام کیا کریں. عمل کی توفیق ملے نہ ملے، کم توفیق ملے، زیادہ ملے، پوری ملے، ادھوری ملے، سرے سے نہ ملے، لیکن صحبت نہ چھوٹنے پائے. صحبت سے انسان کے اندر بالآخر پھر عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بغیر صحبت کے اگر عمل کر بھی رہے ہیں، تسلسل بھی حاصل ہے، لگے ہوئے ہیں، بڑھ بھی رہا ہے، لیکن صحبت نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت یہ عمل چھوٹ بھی سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے کہ اس عمل کا ہمارے باطن پر کچھ اثر بھی پڑے، باطن میں ایک مثبت تبدیلی پیدا ہو، انقلاب برپا ہو، تو اس کے لیے صحبت لازم اور ضروری ہے. وہ صرف عمل سے نہیں ہوگا، اگرچہ تسلسل ہو، تو قدر مشترک کیا رہا کہ صحبت لازم اور ضروری ہے. یعنی ایسا آدمی کہ جو بعمل بھی ہے لیکن اس کو صحبت حاصل نہیں ہے، تو حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم دیکھیں گے علم کی کتنی عظمت ہے، ہم سن چکے، لیکن فرمائے کہ علم بلا صحبت کے بیکار ہے. ایک شخص کو صحبت ہی حاصل نہیں ہے تو فرمائے یہ علم اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اہل علم ہیں، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی اپنے اوپر صحبت کو لازم کرنا ہے. تو جن کو علم حاصل ہی نہیں ہے، جو جاہل ہیں، دین سے بے بہرہ ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے صحبت کتنی لازم اور ضروری ہوگی. تو اس وجہ سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لو، صحبت میں کمی نہ ہو. بہت سے دوست ایسے ہیں کہ ان کو یہ تسلسل نہیں حاصل، سال ہاں سال ہو گئے ان کے، لیکن آج تک ان کو تسلسل نہ حاصل ہوا.
اور اسی وجہ سے جیسی ترقی کرنی چاہیے تھی ویسی ترقی وہ نہیں کر پا رہے۔ بہت بعد کے دوست آئے، تھوڑا سا مجاہدہ کیا، محنت کی، ریاضت کی، لیکن ان کے آنے میں تسلسل تھا، عقیدت اور محبت بھی تھی، تو وہ پرانوں سے آگے نکل گئے۔ اس کی بنیاد میں یہ بات نہیں تھی کہ آیا وہ عمل میں کم تھے یا پچھلوں سے یہ جو موجود ہے یہ عمل میں زیادہ ہے۔ ممکن ہے اس کا عمل کم ہو، ممکن ہے برابر بھی ہو، لیکن اس کو صحبت حاصل ہے جو اصل چیز ہے، تو یہ اضافی چیز اس کو حاصل ہوگی، اس وجہ سے وہ ترقی جد کر گیا۔ اسی وجہ سے مشائخ عمومی طور پر اوراد پر اتنا زور نہیں دیتے کہ اوراد کی کثرت کو اختیار کرو، بلکہ وہ کہتے ہیں بھائی صحبت کو اختیار کرو۔ کثرت اوراد کی بجائے کثرت صحبت پر، تسلسل صحبت پر زور دیتے کہ سب کچھ گویا اس کے اندر موجود ہے، اس صحبت کے اندر، تو جتنی صحبت حاصل ہوگی اتنا ہی جلد اصلاح بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا۔ تو ہر حلقے کے ابتدا میں یہ بات لازماً کہی جاتی ہے تاکہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ اس کی حقیقت کو ہم جان لیں، اور جس نے اس حقیقت کو پایا ہے تو وہ سستی نہیں کرتا۔ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھا وہ یہی کہے گا کہ جی میں تو ورد اوراد وظائف جو بتلائے ہوئے ہیں وہ کر رہا ہوں، اس وجہ سے ان کو صحبت حاصل نہیں ہوتی یا وہ خود اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن ہر چیز کی اہمیت جب دل میں ہوگی اس کا اہتمام بھی انسان کرے گا۔ دل میں اہمیت ہی نہ ہو تو اہتمام کہاں آ رہا؟ اب اوراد کی ہمارے دل میں اہمیت ہے تو ہم کرتے ہیں اس کو، جیسے تیسے بھی ہو، سفر ہو، حضر ہو، گرمی ہو، سردی ہو، رات ہو، دن ہو، جیسے تیسے بھی حالات ہوں، لیکن ہم چونکہ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اس کی اہمیت دلوں میں بیٹھ گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی میں نے یہ اوراد لازماً کرنے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے لیے اگر نیند بھی قربان کرنی پڑے تو ہم قربان کر لیتے۔ تو ایسے ہی جب تک صحبت کی اہمیت دلوں میں بیٹھے گی نہیں تو صحبت حاصل نہیں ہوگی اور نہ تسلسل حاصل ہوگا۔ حالانکہ یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اب بنیادی کو ہم نے چھوڑ دیا اور اضافی چیزوں کے پیچھے لگ گئے تو اصلاح کہاں ہو؟ اوراد اور وظائف یہ مغزیات ہیں، مقویات ہیں، اس سے قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، روح کی بالیدگی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ صحبت نہ ہو، شیخ کا تعلق نہ ہو، اور پھر خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے پرہیز نہ ہو تو کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ ذکر، اذکار اور معمولات یہ وبال بن جائیں گے، نقصان کا سبب بن جائیں گے۔ کیوں؟ ذکر اور اوراد میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک روحانی قوت ہے۔ اب قوت تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے، لیکن آگے وہ قوت غلط جگہ پر استعمال ہو رہی ہے، گناہوں سے پرہیز نہیں ہو رہا، تو بد نظری میں یا بد نظری کا جو رذیلہ دل میں موجود ہے اس کو قوت مل رہی ہے اسی ذکر اذکار کی وجہ سے۔ اگر غیبت کا مادہ موجود ہے تو غیبت کے مادے کو، رذیلے کو قوت اور طاقت مل رہی ہے۔ اس کو آپ شاید ایسے نہ سمجھیں، یوں سمجھیں جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، دوائیاں ہمیں دیتا ہے، پرہیز بھی بتلا دیتا ہے، طاقت کی دوائی بھی دے دیتے ہیں، مریض کی کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے کہ یہ ضعف بھی ختم ہو، کھانے پینے کے قابل بن جائے، صحت اس کو حاصل ہو۔ تو اب ایک مریض مثلاً دوائیاں سب کھا رہا ہے، قوت اور طاقت کی دوائیاں، ٹانک یہ بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن ساتھ ڈاکٹر نے جو پرہیز بتائی ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہا، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ دوائی اثر کرے گی یا نہیں؟ کرے گی ضرور۔ مثلا ایک شخص کو بلغم ہے، ریشہ ہے، اس کا سینہ جکڑا ہوا ہے، کمزوری بھی ہے، تو ڈاکٹر ظاہر ہے دوائی بھی دے گا، قوت کی طاقت کی بھی دوائی دے گا، لیکن ساتھ پرہیز بھی بتلائے گا نا کہ دیکھو تم نے چکنی چیزیں نہیں استعمال کرنی، چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے،
پراٹھا تم نے نہیں کھانا، اچھا جی چاول تم نے نہیں کھانے، بالائی تم نے استعمال نہیں کرنی، یعنی وہ چیز جس میں چکنائی ہو وہ استعمال نہیں کرنی۔ اس طرح ٹھنڈی بالائی وہ استعمال نہیں کرنی، آئس کریم نہیں کھانی۔ اب ایک مریض دوائی بھی کھا رہا ہے، پرہیز نہیں کر رہا، آئس کریم دڑا دڑ کھا رہا ہے، گرمیوں کے دن ہے، ظاہر ہے ٹھنڈا پانی آئس کریم یہ تو ضرورت ہے اور مجبوری ہے، اور دوسری طرف وہ قوت اور طاقت کی دوائی بھی کھا رہا ہے، ٹانک بھی کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ ٹانک اپنا اثر تو کرے گی لیکن اثر اندر غلط مرتب ہو رہا ہے، وہ بلغم مزید بڑھے گا، ریشہ مزید زیادہ ہوگا، سینہ مزید جکڑے گا اس کا۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اچھی دوائی تھی وہ بھی اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہی بلکہ نقصان کا سبب بن رہی ہے۔ ایسے ہی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ اوراد و وظائف معمولات ہیں، فرمائے جب تک پرہیز نہیں کرو گے تو اس کا اثر اچھا مرتب نہیں ہوگا بلکہ برا ہی مرتب ہوگا۔ اب قوت کی طاقت کی چیز آپ کھاتے ہیں تو ظاہر ہے انسان کے اندر گرمائش پیدا ہوگی اور گرمائش سے ساوت ابھرے گی، بھڑکے گی۔ دوسری طرف آپ بد نظری سے اہتمام نہیں کرتے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے، ادھر سے گرم غذائیں بھی کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ مرض بڑھتا رہے گا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پرہیز بھی لازم ہے اور شیخ کی صحبت لازم ہے، اس کی برکت سے یہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ بغیر صحبت کے انسان عمل پر آ بھی نہیں سکتا اور بدعملی سے دور نہیں رہ سکتا، بدعملی میں بلکہ مزید یہ آگے نکلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے خصوصیت کے ساتھ اس نقطے پر اور اس مرکزی نقطے پر زور دیا کہ بھائی اپنے اوپر صحبت کو لازم کر اور شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہی ہوگا کہ وہ وقتاً فوقتاً آپ کا علاج بھی کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ کچھ طریقے بھی بتلائیں گے، کچھ اشغال بھی بتلا دیں گے کہ جس سے آپ کا یہ مرض، جو بھی مرض ہے، چاہے وہ بد نظری کا ہے، چاہے وہ غیبت کا ہے، چاہے بدگمانی کا ہے، چاہے وہ غصے کا ہے، چاہے شہوت کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کنٹرول ہوتا رہے گا۔ ورنہ نرے ذکر اذکار تلاوت سے آپ کے رذائل کنٹرول نہیں ہوگے، یاد رکھ، وہ بڑھتے ہی رہیں گے۔ کتنے عبادت گزار ہیں جن سے ہمیں اور آپ ہی کو شکوہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ عبادت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی دڑا دڑ کر رہا ہے جی، تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن دیکھو اس کے اندر غصہ اتنا ہے جی، بے قابو ہے جی، یہ گالم گلوچ پر اتر آتا ہے جی، فحش گوئی میں مبتلا ہے جی۔ چاہیے یہ کہ اس کو وہ ذکر اذکار فحش گوئی سے روک دیتی، لیکن نہیں روکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو صحبت کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے، ماحول میں اور صحبت میں آئے گا تو پھر ان چیزوں پر کنٹرول اس کو حاصل ہوگا۔ اس وجہ سے بار بار کہا جاتا ہے بھائی کہ صحبت اپنے اوپر لازم کر لو اور وقت پر آنے کی کوشش کرو۔ وہ ہفتے کے بعد ایک دن ہے، ایک دن بھی کیا، ڈیڑھ گھنٹہ ہے، وہ بھی آپ جو ہے نا ایسے کوئی آدھے میں پہنچ گیا، کوئی شروع میں 10 منٹ لیٹ آیا، کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، کوئی آخر میں پہنچ گیا۔ پھر کیا جی، بس گھر میں بیغم بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے کمال کر دیا، کچھ بھی نہ سنا۔ جب آنا ہی ہے اور آنا چاہیے تو وقت پر آ جاؤ، کچھ کم تو نہیں ہوتا، پورا فائدہ مل جائے گا۔ لیکن چونکہ اہمیت نہیں نا، بات ساری اہمیت کی ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہو اس کے لیے ہم پہلے سے منصوبہ بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام چھوٹ نہ جائے، یہ کام رہ نہ جائے، گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے اس کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اور چونکہ اصلاح کی فکر نہیں ہے، زبانی فکر ہے لیکن عملی فکر نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے کہ پہنچ گئے تو واہ پالا، نہ پہنچے تو خیر ہے، یہ اللہ غفور الرحیم، بس ختم، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ بس ہم نے خود ہی جو ہے نا اپنی اصلاح کا ایک طریقہ گھڑ لیا ہے۔ ایسے اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح ہوگی صحبت سے اور پھر شیخ کے بتلائے ہوئے طریقے سے، اور شیخ کی مان کر پھر اصلاح ہوگی۔ اب شیخ کی مانے گا نہیں، اپنی من مانی کرے گا تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ہزارہ سال گزار دے۔ تو اس راستے میں شیخ کی بات کو ماننا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ ظاہر نفس کی مخالفت تو کرنی ہوگی نا، ساری باتیں اب نفس کی ہم مان لیں تو پھر اصلاح کہاں ہوگی؟ تو شیخ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو واقعتاً کہ مردہ بدست سے زندہ ہو، پھر دیکھیں اصلاح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔
ایام بھی بڑے اہم آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے مختلف ذرائع پیدا فرمائے۔ مقصود کیا ہے؟ کہ میری معرفت کے حصول کے ساتھ ساتھ ان کی بخشش ہو جائے نا، بخشش ہی اصل ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے جہنم کو پیدا کر دیا، عذابات اس میں تیار کر رکھے ہیں، بتلا بھی دیا، قرآن پاک میں بھی ذکر ہو گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی بتلا دیا کہ دیکھو مانو گے تو یہ نعمتیں ہیں، نہیں مانو گے تو یہ عذابات ہیں، جہنم ہے اور تکلیفیں ہیں، مصیبت ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق پر یعنی شفیق ہیں، رحمت فرماتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کے بخشش کے ذرائع بھی پیدا فرما دی کہ چلو اگر ایک دفعہ چوک کیا تو ایک اور موقع دیا جائے، ایک اور موقع دے دیا جائے، ایک اور موقع اس کو فراہم کیا جائے، شاید اس موقع پر یہ رجوع کر لے، شاید اس موقع پر کر لے، شاید اس پر کر لے۔ تو اگر آپ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے، ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے اور اپنی ایک شان۔ وہ شان، وہ فضیلت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں کچھ اس کی فضیلت اور اس کی شان، اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے نا، کہ جیسے یہ مہینہ شان والا ہے، عظمت والا ہے، ایسے ہی تم بھی عظمت اور شان والے بن سکتے ہو کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے، جس بنا پر اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، وہ کام، وہ طریقے، وہ معمولات، وہ اعمال تم بھی اختیار کر لو تو تم بھی مؤثر بن جاؤ گے، تمہیں بھی عظمت مل جائے گی، میری معرفت مل جائے گی، بخشش کا پروانہ تمہیں مل جائے گا۔ تو اب دیکھیے رمضان گزر گیا، پھر شوال کا مہینہ تھا، اب ذیقعد ہے، اب ذی الحجہ شروع ہو گیا، مطلب شروع ہو جائے گا اگلے جمعے کو آپ آئیں گے تو میرے خیال ہے 1 یا 2 تاریخ ہوگی نا، آج 24 ہے، 30 کا ہوا تو 1 جو اگلا جمعہ ہے تو 1 تاریخ ہوگی، 29 کا ہوا تو 2 تاریخ ہوگی نا۔ اب دیکھیے خاص مہینہ ہے، اس کو اشہر حج کہا جاتا ہے، شوال ہے، ذیقعدہ ہے اور ذی الحج ہے، یہ 3 مہینے، اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ اور حج ظاہر ہے ایک محتم بشان عبادت ہے، خاص عبادت ہے، خاص رکن ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ عاشقانہ رکن ہے کہ انسان جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جو جا چکے ہیں وہ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں، اور جو نہیں گئے تو ان کے لیے بات ایک انہونی بات ہے، عجیب بات ہے، نئی بات ہے، اگرچہ ان کی دلچسپی دیکھنے والوں سے زیادہ ہو، کیوں ایک چیز نہ دیکھی ہو اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی، دیکھ لے تو اس کا اپنا مزہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، اس کو کوئی مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے نا۔ تو مشاہدے والا اور آدمی مشاہدے والا برابر نہیں ہے، لیکن یہ ایک فطرت ہے کہ جو چیز دیکھی نہ ہو، چکی نہ ہو، کھائی نہ ہو تو انسان اس کے لیے زیادہ بےتاب ہوتا ہے بنسبت اس کے جو کھا چکا ہو، دیکھ چکا ہو۔ تو اس معنی میں جس نے نہیں دیکھا اس کے لیے بڑا یعنی عجیب سفر ہوتا ہے، عجیب بات ہوتی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ خاص مہینہ ہے، ابھی شروع ہو رہا ہے، تو اس کی عظمت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، بیان فرما دی۔ چاہتے تو کیا ضرورت تھی بیان فرمانے کی، اتنا بھی کافی تھا کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اس میں حج کا اہتمام کرو، قربانی کا اہتمام کرو، عبادات کا اہتمام کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور خاص انداز میں کیا، فرمایا والفجر ولیال عشر، یہ قسم فجر کی، اللہ تعالیٰ خود قسم فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قسم کھانا یہ جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے چیزیں خود پیدا کی ہیں، اور انسان کے لیے اللہ کے علاوہ باقی مخلوق کے نام کی قسم کھانا یہ اس کے لیے جائز نہیں، لیکن اللہ کے لیے تو جائز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کس مقصد کے لیے؟ بات کو مؤکد کرنے کے لیے کہ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، خاص مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ ایک بات کی قسم کھاتا ہے تو اس میں مزید قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک اور مہینہ آ رہا ہے، اگر اب تک تم نے رمضان کے مہینے کا فائدہ نہیں اٹھایا، شوال کے روزوں کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو چلو تم ایک اور موقع دے رہا ہوں۔ حج کے لیے جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، ان کا تو اپنا ایک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عبادات میں مشغول ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سرگرداں ہوں گے، لگے رہیں گے،
لیکن جو نہیں گئی تو فرمائے تم بھی وہ اجر اور ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اس مہینے کی حرمت نہ صرف حج والوں کے لیے بلکہ غیر حج والوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ تو فرمائے ان دنوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحجہ شروع ہو جاتا تو اس کا خاص اہتمام فرماتے۔ خاص اہتمام کیا ہوتا تھا جی؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو 9 تاریخ کا روزہ ہے نا، عرفے کا روزہ، الحج و عرفہ۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ عرفے کو۔ 9 تاریخ کو جب حجاج میدان عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں، بس گویا ان کا حج جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا، حج ان کا ہو گیا۔ تو فرمائے 9 تاریخ تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی ان روزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا خصوصیت کے ساتھ۔ یعنی جو ذی الحجہ کے ابتدائی 9-10 دن ہیں، شمار میں تو 10 دن ہے، لیکن 10واں دن تو عید کا ہوتا ہے، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ 9 دن جو ہے نا یہ اہم ہیں۔ عام طور پہ جو ہم نے سنا ہے یا سنتے رہتے ہیں یا اہتمام کرتے ہیں وہ 9 تاریخ کا کرتے ہیں کہ 9 تاریخ کا عرفے کا روزہ کوئی رکھ لے تو کتنا اجر اور ثواب ہے؟ فرمائے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے، صرف ایک روزے کے رکھنے پر۔ تو اگر باقی روزے کوئی رکھے تو کتنا اجر اور ثواب ملے گا؟ کتنے روزے رکھیں گے؟ سیاسی عرفے در رکھیں بھی جان ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرو 9 روزے رکھ لو۔ ہاں جنہوں نے شوال کے نہیں رکھے تو وہ جرمانے کے طور پر رکھ لیں، چلو جو بھاگتے رہے نا شوال کے روزوں سے، یہ بھاگے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے نا اب ٹھیک ہے جو ہے اس کو 9 رکھنے پڑیں گے، اس بار اس کو رکھوا کے چھوڑیں گے۔ اب جنہوں نے نہیں رکھے نا اور چھپ چھپا کر جو ہے نا آگے پیچھے ہوتے رہے، چھپتے رہے کہ چلو اس کو پتہ نہیں لگے گا، لیکن اب کدھر جائے گا؟ اب تو پتہ لگے گا نا۔ 9 روزے رکھنے 6 کے بجائے۔ چلو خیر ہے 2 4 5 10 منٹ جو ہے نا کمی بھی آ گئی ہے نا، رات جو ہے نا تھوڑی قدر بڑھ گئی ہے، 5-10 منٹ تو بڑھ ہی جائیں گے نا۔ تو بہرحال کوشش کی جائے، یہ بیان اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف آ جائیں، رغبت ہمارے اندر پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ الترغیب و ترغیب میں یہ روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا، اور خاص طور پر یعنی اس کی اہمیت بیان کی جاتی تھی۔ اور فرمایا کہ ایام جو ذی الحجہ ہیں اس کے ایک روزہ فرمایا، ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روزوں کا اہتمام کرو۔ فرمایا یہ جو 9 دن ہیں 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، فرمایا ایک روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک روزے پر 1 سال کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث سے فرمایا ایک روزے پر 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک روزے پر۔ تو اگر 9 آپ نے رکھ لیے تو کتنا اجر اور ثواب ملے گا؟ پچھلی دفعہ کسی نے رکھے تھے آپ میں سے کہ نہیں رکھے تھے؟ تو چلو کوشش کر لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ وہ نشے کا عادی تھا، نشے کا۔ اصلاح نفس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، باقی کتب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے، مکاشفۃ القلوب ہے یا احیاء العلوم ہے، کیوں احیاء العلوم کی تلخیص کافی ہو چکی ہے نا مختلف ناموں سے، تو گویا منبع اور اوریجن اور بنیاد تو یہی ہے۔ اس سے پھر آگے باقی کتابیں نکالی یا اس سے خلاصہ و تلخیص کی اس کی۔ تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس نوجوان کی عادت تھی کہ شراب نوشی کیا کرتا تھا چھپ چھپا کر، لیکن جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اس میں وہ شراب نوشی وغیرہ کو چھوڑ دیا کرتا تھا، کوئی تجدید توبہ کر لیا کرتا، توبہ کر لیتا تھا، غسل کر لیتا، صاف کپڑے پہن لیے، جو طریقہ ہے۔ کچھ چیزیں کتاب میں مذکور نہیں ہوتی، اس کو ساتھ ساتھ انسان خود اس ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا ہوگا،
عام طور سے ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں توبہ کرو تو ترتیب یہی ہے کہ بھائی چلو وضو کر لو، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لو یا غسل کر لو، تو بھی ایک طریقہ ہے۔ اب یہ ضروری کہ یہ بات بھی کتاب میں ہے یا نہیں، یہ بات بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال اس نے تجدید توبہ کر لی، کیا پتا آپ کتاب میں پڑھیں یار یہ غلط ہے نا، اسی تو بولو اور سنیے، بات وہی ہو جائے گی نا۔ وہ ایک شخص تھا راستے پر جا رہا تھا، راستے پر جا رہا تھا تو ساتھ اس کا نوکر بھی تھا، ملازم بھی تھا، تو اس نے کہا دیکھو ایک لسٹ اس کو بنا کر دی نا، ایک لسٹ ہی بنا کر دے دی کہ بھئی سفر ہے، لمبا سفر ہے، کوئی چیز گر بھی سکتی ہے، کچھ بھی ہے تو ذرا خیال رکھنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ خیال رکھوں گا۔ اس نے کہا بس کیا کیا کروں جی، اتنا تو میں سادہ آدمی ہوں۔ اس نے کہا یہ تو ایسے سمجھے گا نہیں، اس کو جو ہے نا کیا سمجھاؤں۔ اس نے کہا جو چیز جو ہے نا بس ایک لکھ لسٹ دے دی، یہ چیز یہ چیز یہ چیز، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اب سفر شروع ہو گیا، خدا کی قدرت، راستے پر وہ جو آقا تھا، سردار تھا، اس کی چادر یا کوئی ایسی قیمتی چیز گر گئی۔ اب جیسے ہی گر گئی اس کو تو پتہ نہیں لگا، وہ تو آگے بیٹھا ہوا تھا یا اپنے کام میں مصروف تھا، اور اس کا کام تو نگرانی تھا۔ اس سے جب دیکھا چیز گر گئی تو اس نے فوراً لسٹ نکالی، اس کو پڑھا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے جلجی علیحدہ والے، مثلا چادر گر گئی مثلا، اب اس نے فوراً لسٹ دیکھی، اس میں چادر کا تذکرہ نہیں تھا کہ بھئی بادشاہ نے یا سردار نے، آقا نے یہ نہیں لکھا کہ اگر چادر گر گئی تو اٹھا لو۔ اس سے جو ہے نہیں اٹھائی گیا، لسٹ کے مطابق چل رہا تھا نا، لکیر کا فقیر تھا۔ اب آگے جب منزل پر پہنچ گئے تو سردار نے پوچھا بھئی سب چیزیں ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ کہاں ہوگا، یا پوچھ لیا یا اندازہ ہو گیا کہ یہ چادر کدھر ہے میری؟ اس نے کہا چادر تو فلانی جائے میں آنا سا ہٹے گی، ایسی اٹھا، ادھر گر گئی تھی اٹھائی نہیں۔ اس نے کہا لسٹ میں کہاں لکھا ہوا؟ اس نے کہا لسٹ میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھ گیا ہوئے تو کوڑ مغز ہے، تو موٹی عقل والا ہے، بھائی یہ تو کام خراب ہو گیا۔ مطلب یہ تھا یہ چیزیں اہم ہیں، باقیوں پر بھی نظر رکھنی ہے نا، یہ مطلب تو نہیں کہ جو لکھ دیا وہی ہے باقی کو جوڑ دو، ایسے ہے یا نہیں؟ جیسے دیکھیں ہم سفر کرتے ہیں نا تو بیگ ہمارے پاس ہوتا ہے، تو آج کل ضروری چیز کیا ہے؟ پیسہ اور موبائل ہے نا، کہ بھائی پیسے گم نہ ہو جائیں، موبائل کا خیال رکھنا۔ باقی چیز اگر آگے پیچھے ہو بھی گئی تو متبادل مل جائے گا، ان کا متبادل تو نہیں ہے۔ اب ایک شخص کہے جی بس یہ آپ نے موبائل کا اور پیسوں کا کہا تھا، راستے میں اس کے کپڑے بھی جو ہے نا پھینک دے، اس کے جوتے بھی جو ہے نا گر جائیں، وہ کہ چلو خیر، وہ کام اس نے کیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو ایسے سمجھنے والا نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ لسٹ لکھ دی، اس نے کہا جو کچھ بھی راستے میں گرے سب اٹھانا، تاکہ بات ہی ختم ہو جائے، یہ تو مصیبت بن گئی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، تابعدار۔ اب پھر سفر شروع ہو گیا۔ خدا کی قدرت ظاہر ہے، جس سواری پر سفر کر رہے تھے تو اس نے راستے پر جگہ جگہ لید وغیرہ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ اب وہ ساری لید کو جو ہے نا جمع کرتا رہا، جمع کیا راستے پر جو ہے نا دوسری منزل پر جب پہنچ گئے اسے پانڈا آن کے دے اگر چھوڑی سردار صاحب کے سامنے جو ہے نا وہ اتنا بڑا وہ دتھا سا، وہ تھیلا، وہ بورا جو ہے نا لا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا جو بھی چیز گرے تو وہ اٹھانا۔ اس نے کہا ہے کیا؟ اسے آپ ہی کھول کے دیکھو۔ اسے جب کھول کر دیکھا نا، اللہ، اس نے کہا یہ کیا؟ کتنے بے ادب ہو، بےہودہ آدمی ہو۔ اس نے کہا دیکھ آپ نے لکھا تھا جو کچھ بھی گرے اٹھانا، تو یہ گر گیا تھا، اس سے گر رہا تھا، میں اٹھا رہا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد جو ہے نا، وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہر بات، کچھ باتیں ساتھ اضافی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس نے کیا کیا جی، صلاۃ توبہ پڑھ لیتا تھا، تجدید توبہ کر کے بس یکم سے اپنے سارے جو نا خرافات کو گویا چھوڑ دیتا تھا، یکم تاریخ سے، اور روزے پر روزہ رکھا کرتا تھا، ٹھیک یعنی عید کے دن تک 9 روزے وہ رکھا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو کہ واقعتاً تم ایسا کرتے ہو؟ کہ ہاں جی میرا یہ طریقہ اور معمول ہے۔ فرمائے اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیوں کرتے ہو؟ کہا جی یہ خاص مہینہ ہے اور اس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حجاج کے ساتھ ایک تشبہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ چلو وہ بھی عبادت میں مصروف ہوں گے، میں جا تو نہیں سکتا ہوں، کم از کم ان کی مشابہت اختیار کر لوں، کچھ نہ کچھ عبادت میں بھی کر لوں۔ خاص مہینہ ہے، یعنی خاص الخاص مہینہ ہے، اور خاص ایام میں پھر یہ ابتدائی 10 دن، بلکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے سے ان 10 دنوں کی عظمت وہ زیادہ ہے، لیکن یہ قول شاذ ہے، متواتر نہیں ہے، شاذ قول ہے۔
اور پھر فرمایا فقہا یہ کہتے ہیں اگر کسی نے یہ منت مانی کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں مصیبت دور ہو گئی، فلاں چیز مجھے حاصل ہو گئی، تو میں جو افضل ترین ایام ہیں ان میں یا اللہ میں مثلا روزہ رکھوں گا، تو فرمایا اس کے لیے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن ہیں، ان میں وہ روزہ رکھ کر اپنی منت کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ تخصیص کر دے کہ نہیں جو پھر ان 12 سالوں میں جو افضل ترین دن ہے اس میں روزہ رکھوں گا، تو فرمایا سب سے افضل ترین دن اللہ کے ہاں وہ کون سا ہے؟ وہ عرفے کا دن ہے۔ فرمایا اس دن وہ روزہ رکھ لے تو اس کی منت پوری ہو جائے۔ اس معنی میں رمضان المبارک سے ایک لحاظ سے اس کی عظمت زیادہ ہے، لیکن عام قول مشہور یہی ہے کہ رمضان المبارک سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسے شب قدر ہو گیا، پھر خصوصیت کے ساتھ تطبیق کیسے کیے؟ تطبیق یوں کیے تاکہ ٹکراؤ نہ ہو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کی عظمت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی مہینہ بھی، کوئی دن بھی، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اس کی عظمت کے سامنے باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دونوں میں تطبیق ہو گئی، گویا یہ 20 دن جو ہے نا یہ خاص دن ہے، اہم دن ہے، رمضان کا 21 سے 30 تک یا 29 تک، اور اس کا 1 سے 9 تک۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھو، اس نے کہا جی بس میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان دنوں میں اگر تم ایک روزہ رکھو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو کتنا اجر اور ثواب دے گا؟ فرمایا اتنا اجر اور ثواب دے گا جیسے تم 100 غلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دو ایک روزہ رکھنے پر، اور فرمایا اتنا ثواب دے گا جیسے تم 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر لو، اور فرمایا جیسے 100 گھوڑے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے کسی کو دے دو، ایک روزے پر اتنا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث جو میں نے بیان کر دی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ رکھنا ان ایام میں، فرمایا اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک حدیث میں کہ 1000 روزوں کے برابر ہے، اور فرمایا کہ اس کی شب بیداری یعنی ان راتوں میں اگر کسی بھی رات کوئی شب بیداری کر لے تو فرمایا اس کو شب قدر کی رات کی جو شب بیداری ہے اس کے برابر اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے اگر ہم 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو چلو 1 2 3 روزے کم از کم رکھ لیں، پھر بھی اچھا ہے۔ یعنی ایک روزہ کوئی بھی رکھ لیں، مثلا 1 ذی الحجہ کا رکھ لیا، پھر اس کے بعد 8 تاریخ کا رکھ لیا، پھر 9 تاریخ کا رکھ لیا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی نوجوان سے اگر تم یوم ترویہ کا یعنی 8 تاریخ کا جب لوگ مینا کی طرف جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لو تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اجر اور ثواب دے گا جیسے 1000 غلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم آزاد کر دو، اور فرمایا 1000 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ کس تاریخ کا روزہ؟ 8 تاریخ کا۔ تو کوئی آسانی ہو گئی نا کہ چلو اگر 9 نہیں رکھ سکتے ہو ایک عمومی رکھ لو، پھر 8 کا رکھ لو، پھر 9 کا رکھ لو، اور فرمایا جب 9 تاریخ کا تم روزہ رکھ لو، جب لوگ عرفات میں ہوتے ہیں اس دن کا روزہ تم رکھ لو، تو ایک فضیلت تو وہ ہو گئی کہ 1 سال یا 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی میں نے عرض کی، فرمایا کہ عرفے کے روزہ کے رکھنے پر اللہ تعالیٰ 10,000 روزوں کا اجر اور ثواب انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اور ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بیان فرمائی کہ اگر تم 9 تاریخ کا روزہ رکھو تو فرمائی یہ ایسے جیسے 2000 غلام تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیے، 2000 اونٹ تو نے قربان کر دیے، اور 2000 گھوڑے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی کو دے۔ تو کتنے روزے قدر مشترک آ گئے جی؟ 3 روزے، ایک عام 1 سے لے کر 7 تک، پھر 8واں روزہ اور پھر 9واں روزہ۔ بہتر تو یہ کہ انسان 9 کے 9 رکھ لے اگر ہمت ہے، اگر نہیں ہے تو چلو یہ ایک تو رکھنا ہی رکھنا، اس سے نہیں بھاگنا۔ یہ تب ایسے کہہ رہا ہوں تاکہ کم از کم ایک تو رکھ لینا، پاکستانی قوم آسی بھی ویسے تو باندھتے نہیں ہے نا، تو دورو پکڑنا پڑتا ہے نا کہیں دورو، تاکہ وہ اصلی بات پر آ جائے۔ اب میں کہوں جی صرف 9 کا رکھے تو کیا بس اللہ غفور رحیم ہے ویسے بھی بخش دے گا۔ اب میں نے کہا 9 رکھو تو آپ کہیں گے یار ایک پہ آ جائیں تو پھر بھی غنیمت ہوگی، چھوٹ اگر مل جائے ایک پر تو ظفر کہے گا بس ہی میں ایک رکھساں، میں پہلے ہی آ سنا جی صرف عرفی طرف سے یاسی میں بیمار ہیں، بڑا مشکل ہے۔
تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان روزوں کا اہتمام کرنا ہے. الترغیب و ترہیب ہی میں لکھا ہے. فرمایا جو ایک روزہ رکھ لے ان ایام میں، یہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی غزوہ یا جنگ میں شرکت کی ہو. اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے کہ جیسے کسی غزوہ میں اس نے شرکت کی ہو، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس کے ابتدائی ایام، اس میں عبادت نیکی وغیرہ کرنا، فرمایا اس کی عظمت اللہ کہ ہاں وہ ہے جو کسی بھی اور عمل میں اور نہ کسی مہینے میں ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اس کی عظمت ہے، یعنی ان دنوں کی اور ان دنوں میں اعمال کی؟ فرمائے ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں فرمائے جو جہاد میں شہید ہو گیا، شہادت اس کو مل گئی، تو فرمائے اس کے مرتبے تک پھر یہ بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن عام حکم بیان فرما دیا، فرمائے جہاد سے بھی بڑھ کر. صحابہ نے 3 دفعہ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی بڑھ کر، کیا جہاد سے بھی بڑھ کر؟ ہر دفعہ فرمائے ہاں ہاں ہاں. تو یہ مطلب نہیں کہ جہاد کا انکار ہو گیا. موقع محل کے مطابق عمل کی اہمیت ظاہر فرمانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے یعنی حدیث مبارک بیان کر دی. یہ مطلب نہیں کہ بس جی اس کے مقابلے میں جو ہے اب جہاد کچھ نہیں ہے. جہاد کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے یوں فرما دیا. لہٰذا ان روزوں کا اہتمام کرنا ہے تاکہ اگلے جمعے کو کم از کم آپ آئیں نا، تو پہلا روزہ تو ہونا. آپ میں بھی کوشش کروں گا. آپ بڑے نصرانی ہے نا، پھر تسی تعداد ہی کاٹ بولے بھاگنا نہیں ہے نہ، وہ روزہ پھر بھی آنا ہے. میں نے تو کہہ دیا نا کہ عمل ہو یا نہ ہو، لیکن صحبت آپ نے نہیں چھوڑنی. یہ نا آپ کہیں دیا عمل نہیں ہو، آپ جائیں گے پوچھے گا کس نے آپ سے پوچھا ہے؟ شوال کے روزوں کا میں نے پوچھا ہے؟ چند آدمیوں سے پوچھا ہوگا جو خاص خاص ہیں، جن کو آپ لوگ خاص کہتے ہیں، جو اپنے خاص سمجھتے ہیں یا واقعتاً جو خاص ہیں، تو ان سے ہی پوچھا نا. اور کسی سے میں نے پوچھا ہے؟ کسی سے بھی نہیں پوچھا ہوگا. تو ہر ایک سے پوچھتے بھی نہیں، ہمیں پتہ ہے نہیں کرنا ہے انہوں نے. تو کیوں جو ہے نا بدور ان کو جھوٹ میں مبتلا کر دیں، جھوٹی موٹی قسم کھاوے آ رہی جی بالکل جی ایسے. کیوں ناصر صاحب؟ یہ چھوٹا موٹا جھوٹ تو جائز ہے نا، لیکن بڑا نہیں بولنا چاہیے. چھوٹا موٹا خیر ہے، ہو جائے تو کوئی بات نہیں، چل دے سب کچھ. تو بہرحال ان روزوں کا خاص جو ہے نا اہتمام کرنا ہے. 9 کا خصوصیت کے ساتھ وہ تو ہے ہی عرفے کا روزہ. ہاں جو لوگ حج میں ہوتے ہیں ان کے لیے حکم ہے، یہ حکم ہے نا فرض کے درجے میں نہیں ہے. ان کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. کیوں نہ رکھیں؟ تاکہ وہاں کی جو عبادت دعائی کرنی ہوتی ہے نا عرفے میں، عرفات میں، اور تو کوئی کام نہیں ہے. گرمی بھی ہوتی ہے، پھر جو ہے نا طویل وقت ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا اہتمام کرتی تھی. عرفے کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غالباً میں بھول گیا اس صحابی کا نام، غالباً ان کا بھتیجا ہی تھا، اور وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. وہ گئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انتہائی تکلیف میں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، پیاس کی شدت میں مبتلا ہیں، لیکن آس پاس عورتیں بیٹھی ہیں، ان کے چہرہ انور پر ایسے پانی کا چھڑکاؤ کر رہی. تو انہوں نے کہا جی کہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا روزہ ہے، روزے کی شدت کی وجہ سے یہ محسوس ہو رہا ہے، تاکہ وہ شدت کم ہو جائے، ذرا ٹھنڈک اور برودت حاصل ہو جائے. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی نہ رکھے تو نہ رکھے، تو آپ روزہ توڑ دیں. حج کے ایام ہیں، حج میں ہیں، آپ کے لیے مناسب نہیں. فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وجوب کے درجے میں ہے بھی نہیں، لیکن یہ فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی کہ 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہوتے. اب وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا گناہ کہاں تھا، لیکن وہ اتنا اہتمام اس کا فرماتی تھی. اسی وجہ سے ائمہ میں بھی اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نہ رکھا جائے، اور امام شافعی غالباً رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں رکھ لیا جائے. تطبیق یہ ہے کہ اگر کسی کو عرفے میں بھی میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے اس کے اعمال معمولات، ذکر اذکار، دعا میں کمی نہ آتی ہو تو وہ روزہ رکھ لے. اور جس کو معلوم ہو کہ میری قوت اتنی نہیں ہے، قوت جواب دے دے گی، تو اس کے لیے نہ رکھنا زیادہ بہتر. لیکن ہم تو وہاں نہیں ہے نا کہ عرفات میں، ہم تو ادھر ہیں نا، اپنے اپنے بستروں میں ہوں گے، گھروں میں ہوں گے، پنکھوں کے نیچے ہوں گے، یا اسکول میں ہوں گے، کسی بھی جگہ ہوں گے. ساری دہڑی روڈا دینا پھر دینا کہ نہیں، سارا دن تو آپ روڈ پہ نہیں ہوں گے نا. چلو کوئی اگر کاروباری آدمی ہے بھی، کوئی پھیری والا ہے، دکاندار ہے، جو بھی ہے، کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ باہر ہوگا، پھر جا کر دکان میں بیٹھ جائے گا. تو اس وجہ سے 9 تاریخ کا روزہ تو بہرحال آپ نے رکھنا ہی رکھنا.
اس پہ کسی قسم کی جو ہے نا چھوٹ اور کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، پتہ چل جائے گا۔ یہ جو مقتدا ہے نا، جیسے یہ کیا نام اس کا نام میں بھول گیا، مولوی مختار ہو گیا، ایسے یہ بڑے بڑے کبرا جن کو آپ کہتے ہیں نا، دینی کبرا، ان کو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے جو ہے نا۔ محمد خان صاحب ہو گیا، اچھا جی، اور کون ہے گیا، یہ نعیم ہو گیا، اور کون، عاطف ہو گیا، شوکت ہو گیا، اور کون سے، ہاں ہارون ہو گیا، اس قسم کے لوگ اور بھی ہیں کوئی، اب کون سارے آسنا سیدھے بڑے کمزور لوگ ہیں نہ، آج علم دے تو پھر نہیں ہو پگڑی مڑی بھی نظر آوے تو پتہ لگے۔ یہ لیاقت ہو گیا، پرنسپل صاحب کے پیچھے جو بھاگ رہا ہے، چھپ رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ پیچھے جو ہے مفتی صاحب ہو گئے، اور جو ہیں جتنے بھی ہیں، تو ان کو اہتمام کرنا چاہیے نا۔ کل جا کر ممبر پر آپ بیٹھیں گے جی کہ ایسے جو ہے نا، پہلے تو آپ نے پھر بیان بھی نہیں کرنا، آپ سے کہ 9 روزن اس گلا کے ہی چھوڑ دو، صرف حرفی دی گل کرو۔ تو جب آپ نے کہا 9 روزے رکھنے، تو پھر وہ کہیں گے مولوی صاحب تسی بھی رکھ سو، اسینا جی اقیم الصلاۃ، ایک کام تسی کرو، ہاں عبد الباسط بھی ہے، آت الزکاۃ اور آنو۔ یہ تو میں مزاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں نا۔ تو بہرحال عرض گیا کہ ان روزوں کا اہتمام کرنا ہے خاص طور سے، ہو گئی یہ بس اتنا کافی ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ مہینہ چونکہ خاص ہے، اس میں آپ نے قربانی بھی کرنی ہے نا، قربانی کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ قربانی کس کس نے قربانی کرنی ہے؟ سب نے کرنی ہے کہ نہیں؟ بعض نے کرنی ہے، بعض نے نہیں کرنی۔ قربانی سب کریں گے؟ نہیں، سارے غریب ہونڈے کلاس سب کہیں گے جی بڑا مشکل ہے جی، ہم کہاں جو ہے نا روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی خاص مہینہ ہے، عزت اور جو ہے نا مکرم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس کا اہتمام لازم ہے۔ بیان اس لیے کر رہا ہوں، اگلا ہفتہ پھر آ رہا ہے انشاءاللہ، پھر کریں گے، لیکن میں نے کہا چلو اگر کسی کو توفیق مل جائے تو کمیشن مل جائے گا نا، میری وجہ سے اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو کچھ نہ کچھ تو مجھے بھی مل جائے گا۔ مثلا اگر آپ نے جمعے کا ہی روزہ رکھ لیا تو بڑی بات ہے نا، اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا، میں نے کبھی نہیں رکھا، غالباً پچھلا سال تھا یا اس سے پچھلا، میں نے 9 روزے رکھے تھے پچھلا سال، شاید پچھلا سال۔ میں نے کہا بیان کر دیے تو لوگ ہنسیں گے اب۔ تو یہ بعض ریاکاری اچھی ہوتی ہے جو انسان کو عمل پر لے آئے نا۔ اب یہ قسم کی ریا تھی نا، اخلاص ایک معنی میں نہیں تھا نا کہ میں آپ کے ڈر کی وجہ سے روزہ رکھ رہا تھا۔ اب میں نے بیان کر دیا نا تو کل تو سے دل میں پیاسی کی ظاہر بے تکلفی بھی باتوں کی ہوتی ہے، تو کیا پتہ ظفر ہی پوچھ رہے جی پیرو آج کتنا روزے ہیں، دنیا کو ہاں جڑے بس میں تو نہیں رہا کیا دے پیاسی، پھر آخر کس سے ہوگی؟ اتنی شد و مت سے بیان کرتے رہے کہ 9 روزے رکھنے، 9 رکھنے، 9 رکھنے، کہ آپ ایک بھی نہیں رہے۔ کیا خیال ہے زہرت گل صاحب؟ تو یہ 9 روزے رکھنے پڑیں گے۔ زہرت گل صاحب آپ کہیں گے کس نے کہا تھا تمہیں آنے کا؟ اگلے ہفتے ہی آ جاتے۔ چلو بہرحال بھاگنا نہیں ہے، خدا کے واسطے بھاگے نا۔ اچھا کہ یار روزے نہیں رکھے، پوچھے گا، پوچھوں یا نہ پوچھوں، آپ کو کسی نے جو ہے نا کوئی جرمانہ لگا ہے کسی پر؟ نہیں لگا، اور جن پر اگر لگا بھی ہے تو ان کی اپنی کمی تھی، لیکن جرمانہ ابھی تک انہوں نے ادا کیا نہیں ہے۔ 2-3 آدمی ہیں میرے ذہن میں جن پر جرمانہ لگا تھا، لیکن انہوں نے ادا نہیں کیا ابھی تک۔ بہرحال یہ عمل سے جو ہے نا انسان آگے بڑھے گا، عمل نہ کہ پھر فائدہ کیا ہے؟ سلوک والا ہو اور عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہو، تو وہ اگر عمل میں کمی اختیار کرے یا عمل نہ کرے، اس میں عام آدمی میں فرق کیا رہا؟ عام روزے تو عام آدمی بھی رکھتے، ہر مسلمان رکھتا ہے، فرض روزے اس نے رکھ لے، تو ظاہر ہے یہ اللہ کا قرب ان نوافل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو نفل کا اہتمام کرنا ہے، نفل نماز کا اہتمام کرنا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تو کیا پتہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ ایسے ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ادائیں پسند آ جائے کہ چلو اس نے یہ روزہ رکھ لیا، عرفے کا روزہ رکھ لیا، یا 8 تاریخ کا روزہ رکھ لیا، یا چلو ان 9 دنوں میں سے کوئی ایک روزہ اس نے رکھ لیا، یہی شفاعت کا سبب بن جائے، سفارش بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس وجہ سے کسی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، معمولی سی نیکی اس کو بھی لے انسان، اور معمولی سے معمولی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے، ممکن ہے اللہ اس کی وجہ سے گرفت فرما لے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے، چاہے تو معمولی عمل پر بخش دے، چاہے تو معمولی گناہ پر گرفت فرما دے۔
چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دے، چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر انسان کی گرفت فرما لے، اس کا کیا پتہ چلتا ہے؟ چاہے تو بڑے عمل کو مردود کر دے، چاہے تو چھوٹے سے عمل کو اللہ قبول فرما دے۔ تو اس وجہ سے اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ ارادہ آپ کر لینا، ارادہ آپ کہتے ہیں نا ارادے پر ایک جو ہے نا ثواب ملتا ہے، ایک اجر ملتا ہے۔ پھر اگر دوسرا کچھ کرو یا نا لیکن سنے ہے کہ اجر ملتے ہیں، یہ آپ کی تحقیق ایسی ہے نا، سنائے کہ ارادہ کر لو پھر ساری عمر جو ہے نا کچھ کرو یا نہ کرو لیکن چلو ثواب تو مل جائے گا نا۔ تو کم از کم آپ ارادہ تو کر لینا کہ انشاءاللہ ہم نے ان 9 روزوں کو رکھنا ہے، اگر 9 نہ ہوا تو کم از کم 2 3 ورنہ ایک تو رکھنا ہے نا، اس پر بھی کچھ ملے گا نا۔ تسی پہلے تو سارے لیٹ نہ جی بڑا مشکل ہے جی، یہ تو بزرگوں کا کام ہے جی، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، تو آپ بھی تو بزرگی والی لائن میں ہے نا۔ بزرگ اگرچہ نہیں بن رہے، اصلاح اصل ہے، لیکن اس اصلاح کا اثر بزرگی پر مرتب ہوگا نا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک عظمت عطا فرما دیتا ہے، ایک شان عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے ان روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جنہوں نے نہیں رکھے جیسے عادل مزدور، اسے 6 نہیں رکھے، صفحہ 9 رکھنے پڑیں گے۔ اس دفعہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، جو مرضی ہے کرتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے جی۔ اور پھر مزید کیا کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کا اہتمام کرنا ہے، اگر کسی پر نہیں ہے وہ بھی کر لے۔ کیوں کر لے؟ آپ کہیں غریب آدمی ہے، غریب پر تو قربانی نہیں ہے، تو غریب پر نہیں ہے تو کس پر ہے پھر؟ غریب ہے کون؟ پہلے یہ تو تشریح بیان کریں نا، غریب کون سا؟ لمبی غالباً حدیث ہے، اصلاح نفس میں ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے کہا میں غریب ہوں، اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ غالباً اس نے کہا 1 درہم ہے۔ ایک سے پوچھا، اس نے کہا 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، پھر کہا 1 وقت کا کھانا ملتا ہے، اسے چلتے چلتے آخر میں جس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، فرمایا یہ غریب ہے۔ تو ہمیں تو کھانا مل رہا ہے نا، بھرپور مل رہا ہے اور خوب مل رہا ہے، تو جب ہم اہتمام نہیں کریں گے اس کا تو کون کرے گا؟ ابھی عید پر آپ نے کتنے جوڑے لیے؟ ورنہ لے لیں گے ابھی ایک جوڑا تو لیں گے نا۔ عبدالباسط 3000 کا جوڑا ہوگا کم سے کم، یہ تو کہے گا چلو ہمیں تو کیا پتہ کوئی مہربان ہو جائے، کوئی مقتدی دے دے تو شاید کام چل جائے، لیکن باقی تو اپنے پیسے لگائیں گے نا۔ اب 3000 میں آپ نے جوڑا بھی لے لیا، پھر جو ہے نا 1000 روپے 800 روپے آپ نے سلائی بھی دے دی، 4000 ہو گئی۔ پھر بچوں کے لیے بھی آپ نے کپڑے لینے، جوتے ان کے لیے لینے، بیوی کے لیے لینے، اس کے لیے جوتا بھی لینا ہے۔ اگر 3 ہی افراد کر لیں، مثلا میاں بیوی اور ایک بچہ، 10,000 روپے پھر بھی لگیں گے۔ جتنے بچے بڑھتے جائیں گے اتنا خرچہ بھی بڑھے گا، تو وہاں تو آپ لگا رہے ہیں۔ اگر آپ اتنے غریب ہیں، اتنے مفلس ہیں، تو نہ لو کپڑے، چلو اس دفعہ جو ہے نا ضبط کر لو، گھر والوں سے کہہ دو بھائی ہم نے اس دفعہ کپڑے نہیں لینے، بلکہ ایک اور جو ہے نا فریضہ ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور ہم نے قربانی کرنی ہے، قربانی کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے نا، یہ بھی جذبہ دل میں رکھیں نا۔ اور تشدید آئی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باوجود وسعت کے فرمایا کہ وہ قربانی کا اہتمام نہ کرے، تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ضروری سے نہیں ہے اس کی، کیا مطلب؟ یعنی گویا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جب اس کو روک دیا گیا تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت سے خارج کر دیا کہ وہ اس کے پاس وسعت ہے، کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا۔ اور اکثر لوگ نہیں کرتے، اکثر نہیں کرتے اسی بنا پر کہ جی میں غریب ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے تو کہہ دیا غربت کا معیار یہاں سے ثابت ہوگا، یہاں سے معلوم ہوگا کہ میں نے اپنے لیے کپڑے لیے یا نہیں، بچوں کے لیے لیے یا نہیں، گھر والوں کے لیے لیے یا نہیں۔ اچھا پھر جو ہے نا عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کی اگر بہنیں ہوتے ہیں ان پر جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ امبرخہ کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، کہ بھئی تم نے اس بہن کو جو ہے نا جوڑا دینا عید پر، تم نے اس کو، تم نے اس کو، وہ اگر ساتھ ملا لیں تو 5-6 ہزار کی پھکی وہ بھی ہے، اس کو پھکی کہتے ہیں نا، ظاہر ہے زور سے ایک چیز لاگو ہو گئی ہے نا، پھر عادت میں جو ہے نا شامل بھی ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں اب 5-6 ہزار روپے وہ بھی لگا دیے تو کتنے ہو گئے؟ یہ 10,000 15,000 بن گئے۔ اور ظاہر آپ قربانی میں حصہ ڈالیں گے تو وہ بھی 10 سے 15,000 بنتا ہے، تو اس کے لیے تو آپ کے پاس نہیں ہے اور ان خرافات کے لیے ہے، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے کہ مجھ پر قربانی نہیں ہے؟ اس وجہ سے اہتمام کیا جائے، اجر و ثواب بہت ہے نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نہر کا دن ہے، 10ویں تاریخ کا دن، قربانی کا دن، فرمایا اس سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی عمل نہیں ہے دنیا میں، اور فرمایا یہ جو قربانی تم کرتے ہو یہ اپنے
سیوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، سب کے ساتھ جو ہے نا قیامت کے دن یہ حاضر کی جائے گی، اور فرمائے 70 گنا بڑھا کر تو تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، اور اتنی ہی نیکیاں تمہیں عطا کی جائیں گی، اور فرمائے قربانی کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کی جائے گی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے خصوصیت کے ساتھ فرمائے کہ دیکھو اٹھو، جب تمہاری قربانی ہوتی ہے تو قربانی کے قریب خود کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ جب قربانی کرتے ہوئے اس کا پہلا قطرہ گرتا ہے خون کا تو فرمائے اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، اور فرمائے اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہوں کی معافی بھی مل گئی، اس لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہے۔ روزوں کی صورت میں بھی اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا یہ کام تو کر سکتے ہیں نا، لیکن نہ عجیب بڑا مشکل ہے۔ شفیقہ سی رجم رہتے اتنا کرتے میں مکان بڑھایا یہی ہوئے تو ہوں جڑے تیترے چون جتگاہ سے کپڑے بڑھائیں یہ کہڑے کھاتے ہوئے جو اپنے لیے بنائے ہیں، جو بیوی کے لیے بنائے، ظفر نے تو ڈبل ڈبل بنائے ہوں گے نا، اس طرح ڈبل بنائے ہوں گے نا، وہ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا سب ہے اس سے ڈبل کام کیا ہوگا، اور بھی ایسے ہوں گے ڈبل والے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ بہانے ہیں، حصہ ڈال دو کسی کے ساتھ، گوشت تو مقصود نہیں ہے نا، لن ینال اللہ کیا سے ہے جاگل لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے درد کو دیکھتا ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو اتنا آپ حصہ نہیں ڈال سکتے، سب ڈال سکتے، جو اپنے پیر بھائی ہیں جو کمزور سے ہیں تو کمزور سا لے لو نا، لوگ کہتے ہیں جی ایسی ہو اچھی ہو، عصمت اسی میں ہے، فضیلت بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب جو ہے نا موٹی تازی اچھی والی دیکھ لو، لیکن ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت کم ہے، اور اس کا جذبہ بھی میں کروں تو خیر ہے، اگر اس نے جو ہے نا معمولی سی بھی لے لی کچھ نہیں ہوتا، اس پر اگرچہ ایک معنی میں فرض نہیں ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس لحاظ سے پھر فرض بھی تو ہے نا، ہم سارے کام کرتے ہیں، تو چلو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سعادت میں شامل ہو جاؤں، سعادت مجھے مل جائے، گوشت کیا ہے، تو خیر اگر کمزور ہو، یعنی فی نفس ہی اگر کمزور سا جانور ہو تو 7 حصے تو پڑھ سکتے ہیں اس میں نا، یہ مولوی حضرات سب بیٹھے ہوئے علماء ہیں، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی بڑا ہونا چاہیے، وہ تو اس وجہ سے کہ تاکہ تھوڑا بہت گوشت ہر ایک کو مل جائے، یہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے نا، باقی اگر چھوٹا جانور بھی ہو تو 7 حصے تو پڑھ سکتے ہیں اس میں، کہ نہیں پڑھتے، پڑھ سکتے، بڑے جانور میں گوشت زیادہ مل جائے گا، چھوٹے میں گوشت نہ ہونے کے برابر یا تھوڑا سا مل جائے گا، لیکن اس فضیلت سے تو محروم نہیں ہو گیا۔ مثلا 7 آدمی ہیں اور 70,000 میں انہوں نے لے لیا، 60 میں لے لیا، 9-10 ہزار روپے بنتے ہیں، تو کون سی قیامت برپا ہو جائے گی؟ قرض لے، حضرت فرمایا کرتے اس کے لیے قرض بھی لے لو، کیوں؟ سال کے بعد ایک ہی دفعہ یہ عمل ہے، ایک ہی دفعہ، پھر یہ عمل واپس نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوش دلی کے ساتھ جو ہے نا قربانیاں کیا کرو، اچھے جو ہے نا طریقے سے قربانی کیا کرو، فرمائیے تمہارے لیے پل صراط پر سواری ہوگی، پل صراط کی سواری ہوگی، جتنی زیادہ قربانیاں ہوں گی اتنی سواریاں ہوں گی، اس کو اعزاز اور اس کے اکرام میں اللہ تعالیٰ اس کی سواریوں کو بدلے گا، جیسے کوئی جو ہے نا مہمان آتا ہے نا تو اس کو ایک جگہ سے خاص حد تک جو ہے نا ایک گاڑی والے لے جاتے ہیں اس علاقے والے، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، کس وجہ سے؟ اس کی عزت اور توقیر کے لیے نا، ورنہ وہ اور تو ایک گاڑی میں بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی فرمائے کہ قربانیاں تمہاریاں ضائع نہیں جائیں گی، رائے گاہ نہیں جائیں گی، قیامت کے دن یہ پیش ہوں گی اور یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں بنیں گی۔ تو پل صراط پر تو سب نے گزرنا ہے، کہنا تو یہیں جلدے رہو۔ ظفر آسی خیر ہے جی میں تھی پل صراط دیکھ کے دیں انشاءاللہ میں پیغام تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، کیا خیال ہے کریں گے آپ؟ قربانی ہے، میں کہ بتے بانے بڑھاؤ یہ بیاہ ہے تو فلانا اور کون ہے قربانی، یہ تھوڑا تو نہیں پہنتی، ابھی غریب ہے تو کوشش کرنی ہے، اچھا 9-10 ہزار روپے کسی جو ہے نا متمول دوست سے جو ہے نا آپ قرض لے سکتے ہیں، فیض ہو گیا، ناصر اقبال ہو گیا، بڑے بڑے ان سے آپ لے سکتے، پھر واپسی 2 سال بعد، 1.5 سال بعد، سالہ بعد، تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ قربانی بھی کرنی ہے لیکن یہ شرط ہے
کہ قربانی جن لوگوں کے ساتھ کرے کم از کم خود بھی تقویدار ہو انسان، وہ بھی تقویدار ہو نا. کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی اور طہارت ہے ہی نہیں، نہ نماز کا اہتمام ہے، نہ روزے کا اہتمام ہے، نہ اور کسی عمل کا اہتمام ہے، پھر آپ دوست ناراض ہوں گے. تو ایسے آدمی کے ساتھ فریضت تو شاید ساقط ہو جائے، لیکن منورات و برکات تو نہیں ملیں گے نا. ایک شخص ساری عمر نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور وہ قربانی پہ قربانی کر رہا ہے، ظاہر ہے اس میں نام و نمود بھی ہے نا، شہرت بھی ہے نا، کہ بھائی جو ہے نا اگر میں نہیں کروں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، دوسروں کے انتظار میں رہیں گے. تو چلو بھائی جیسے تیسے بھی کر لو، نہیں، نیت کو بھی جو ہے نا درست کرنا ہے کہ میں ایک مسنون عمل، سنت پر عمل کر رہا ہوں، یہ ایک مسنون عمل ہے، پھر یہ اگر مجھ پر فرض ہے تو اس فریضے کو جو ہے نا پورا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اپنے وصال سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت بھی فرمائی کہ دیکھو علی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب بھی تم نے عید آ جائے، عید الاضحیٰ پر قربانی کرو تو میری طرف سے بھی قربانی کرنی ہے تم. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساری عمر یہ جو ہے نا مشغلہ رہا، یا یہ عادت مبارک رہی، طریقہ رہا کہ وہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھ لیا، فرمایا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں. اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں فرمائی، ایک اپنی طرف سے اور فرمایا ایک میں اپنی امت کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنی امت کی طرف سے. تو اس لحاظ سے آپ لوگ اس میں ایصال ثواب کے لیے حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. یا مثلا کسی نے بچے کی ولادت پر یا بچی کی ولادت پر عقیقہ نہیں کیا، وہ حصہ بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے بھی ڈال سکتے ہیں. ایصال ثواب زندہ کے لیے بھی ہے، مردہ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حصہ ڈال دیں مستقل. کیوں؟ اکثر میں دوستوں سے پوچھتا ہوں ان کے حصے ضائع ہو جاتے ہیں. مثلا جانور لے لیا کہ ہم مثلا 5 آدمی جی، پنجنا ول ہے، ول کہتے ہیں آپ نا، ہم ٹل کہتے ہیں، آپ ول کہتے ہیں، 5 آدمی ہیں. اب 2 حصے تو ضائع ہو گئے نا، تو ان 2 حصوں کو ضائع نہ کریں، اس کو کسی کھاتے میں لگائیں. کیا خیال ہے عبد الباسط؟ ضائع ہو گئے نا کہ نہیں جی ہم تو 5 ہے، بھائی 5 تو حصے بن گئے، 2 کس کے کھاتے میں، 2 ضائع ہو رہے ہیں، اس کو ایصال ثواب میں لگا دو. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجتماعی کر لو. یہ خود ابھی تک حل نہیں، وہاں پر حل کرنا ہے، یہ لازماً آپ نے دیکھنا ہے. نہیں کیوں؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک حصہ سب کی طرف سے، یعنی وہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی کو کرے گا. لیکن فتاوی محمودیہ میں ہے کہ سب کی طرف سے ہو سکتا ہے. میں نے خود تحقیق نہیں کی، جن کے حوالے کی تھی انہوں نے بھی نہیں کی، پوری 2 سال ہو گئے. چلو یہ آپ کر لیں گے، مجھے بتا دیں گے، تو چلو احتیاطی سی میں ہے، مثلا ایک کے حوالے کر دیا، یہ 6واں حصہ ہے، 7واں حصہ جو بچ رہا ہے کہ ہاں بھائی تم اس کے مالک ہو گئے ہو، یہ اپنی طرف سے جو ہے نا اس کو قبول کر لیں، یعنی وہ حصہ، اور پھر سب کی طرف سے اس کا جو ہے نا اجتماعی ثواب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. پھر بھی قدر مشترک تو یہ کہ ایصال ہو جائے نا، تو وہ اس طریقے سے ہو جائے گا. اکثر حصے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح والدین کسی کے اگر مثلا دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا کر لیں تاکہ حصہ کوئی ضائع نہ ہو. مثلا 7 حصے ہوتے ہیں نا، 7 سے بڑھ کر تو نہیں ہوتے نا، 7 انتہائی 7. عمومی طور پر لوگ جانور لیتے کہ بھائی ہم 4 آدمی ہیں، زیادہ نہیں ڈال سکتے. کس مقصد کے لیے؟ ڈال تو سکتے لیکن پھر گوشت کم ملے گا، یہ مطلب ہوتا ہے کہ حصہ کم اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ کچھ نہ کچھ گوشت مل جائے. اب 3 حصے پھر تو باقی رہ گئے نا، تو وہ 3 آپس میں تقسیم کر لیں گے، چلو ایک آپ کو ہو گئے، ایک آپ کو ہو گئے، ایک آپ کو، بات ختم ہوگی. پیسے تو آپ نے دیے ہوئے ہیں، پیسے تو وہی 4-5 میں تقسیم ہو گئے. 2 یا 3 حصے ضائع ہو رہے ہیں، ان کو آپس میں تقسیم کر لیں. پر یہ پتہ نہیں میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ سمجھے آپ کیا مطلب؟ وہ میں پیچھے پوچھ رہا ہوں اس سے، عبد الباسط سے، کیا مطلب ہوا؟ چلو ظفر سے پوچھ رہا ہوں، کیا مطلب ہوا؟ پارا جو بھی اور سے بڑے پیچھے نہ بڑھائے ہو، تم بڑے پیچھے سے چھوٹے گہن کے جنے کھلتے دو، مجھے کیا مسئلہ بیان، کیا خیال ہے بولی صاحب؟ یعنی عمومی طور سے لوگوں، یہ آپ نے بھی توجہ نہیں دلائی ہوگی، لوگوں سے یہ جو ہے نا حصے ضائع ہو جاتے ہیں. کل پرسوں میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ ہم نے کیا تھا 5 آدمی، میں نے کہا باقی 2 حصے کہڑے 2 حصے آپ؟ تو میں نے کہا 7 حصے ہوتے ہیں نا، 5 تو آپ کے ہو گئے، باقی 2 رہ گئے، تو اس کو تقسیم کر لیتے، یا مجموعی طور پر اجتماعی طور پر اپنی طرف سے جو ہے نا اپنے والدین کے لیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کے لیے آپ کا دل چاہے کر لیتے، تو وہ اجر و ثواب بھی مل جاتا نا. تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟
تو قربانیاں سب نے کرنی ہیں، کوئی پیچھے نہ ہٹے ہو، نصیب نہ، لیکن اگر نس کی ہوتے خانقاہ بھی چنا نصیب تھا آئے یہ ایسا سوٹا کہ نہیں پھر رہے تو کیتا یا نہیں کیتا تو کیوں نہ کیتا، باتیں ہم نے سب بتا دی، آگے آپ کی مرضی ہے، کریں یا نہ کریں، آگے آپ جو ہے نا آپ کا کام ہے کہ آپ کرتے یا نہیں کرتے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آگے مرضی آپ کی ہے، مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو یہ تردد نہ ہو یا یہ بات ذہن میں آ جائے کہ بھائی ایسے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دل میں اگر کوئی ابہام یا اشکال ہے وہ ختم ہو جائے۔ دلوی خان کو پچھلی دفعہ میں نے کہا اس کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی، ایسے ہی کہ وہ 2-3 ایسے اس کے معتبر ہے نا، اچھا مجھے نصیحت کے قابل تو سب ہیں، انہوں نے گھر میں جو ہے نا 1 یا 2 جتنی بھی کی، میں نے کہا دیکھو اس پہ یہ 2-3 حصے آپ کے ضائع ہو رہے ہیں، تو یہ کسی کی طرف منسوب کر دیں، کسی کے نام کر لیں اصال ثواب کے لیے، انہوں نے نہیں کیا، وہ ویسے ہی یہ سب بیا بہت سرگور ہوئے، وہ بھائی موجود ہے، اس میں نیت ہی کرنی ہے، کیا ہے تم نے کوئی گوشت تو دینا نہیں ہے، نہ کسی نے آپ سے گوشت لینا ہے۔ ہاں مساہن تو ہو سکتا ہے نا، کوئی کہے میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ڈالے، ہمارے چچے ہیں وہاں پہ، تو ہمارے قاری فضل قدیر صاحب نے کہا میں نے قربانی کی ہے، اس میں ایک حصہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈالا ہے، تو چچے بھی طرح جو ہے نا خوش مزاج سے ہیں، شوق مزاج سے، انہوں نے کہا دیکھو تم نے جو نا وہ ایک حصہ جو ڈالا ہے نا یو پتن ممال راڑی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ میرے لیے لے آؤ، بس قاری صاحب جو ہے جگڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو خیر ہم آپ سے وہ حصہ نہیں مانگتے، خود ہی کھا لو، لیکن یہ کہ آپ کے یعنی قربانی ضائع نہ ہو، یہ کہنے کا مقصد نا، چلے آپ کو اللہ نے توفیق دے دی، قربانی لے لیے، تو کیوں اپنے حصے ضائع کر رہے ہیں، اور اس پر مزید پیسے بھی نہیں آ رہے نا، پیسے تو آپ نے تقسیم کر دیے، مثلا 80,000 کا آپ نے لے لیا، کوئی ڈنگر جانور لے لیا، ٹھیک ہے جی 5 آدمی ہیں تو 3 حصے باقی رہ گئے، 2 حصے رہ گئے نا، اب 2 حصے جو بھی لے گا تو یہ تو نہیں آپ کے ٹور پیسے دے وہ ڈرا ہمارے ہے نا سنگے تسی رکھو، نہیں وہ ویسے ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دینا، کیا خیال ہے مجھے ٹھیک ہے، اگر نہیں ٹھیک تو پھر جو ہے نا کہتے ہیں ہم رجوع کریں گے انشاءاللہ، لیکن بات ہو صحیح اور مدلل ہو تب، تو یہ تحقیق آپ نے کرنی ہے، جن لوگوں سے نہ ہو سکے، نعیم سے نہ ہو سکے، یہ بھی مدرس ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کے حوالے میں نے کیا تھا، کیا مسئلہ جی کہ ایک حصہ سب اجتماعی طور پر 6 آدمی اپنی طرف سے کسی ایک کے لیے اصال ثواب نہیں کر سکتے، فتاوی محمودیہ فرماتا ہے کہ کر سکتا ہے، اب یہ تحقیق کرنی ہے کہ کیا اس میں اعلیٰ اور اولا اور جو ہے نا صحیح قول کیا ہے، گنجائش ہے یا نہیں، فتاوی محمودیہ فرماتے ہیں گنجائش ہے، جب گنجائش ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی سب کو سعادت مل جائے ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ سے نہیں اور کسی نے کر لیا پھر بھی اجر سے جو ہے نا محروم نہیں رہے گا، کیوں الا بلا گردنی مولا، بات عبد الباسط نے بیان کی ہوگی، وہ جانے اور اس کا معاملہ جانے، بظاہر مجتہد اگر جو ہے نا اپنے اجتہاد میں خطا پر ہو فلہو اجر، اور اگر ثواب پر ہو فلہو اجران، تو ثواب سے محروم پھر بھی نہیں رہے گا، بتلانے والا بھی اور کرنے والا بھی، کیا خیال ہے مفتی صاحب، اس بات کی تحقیق کرنی ہے، اور میں خود آپ دوستوں سے ٹیلی فون پر رابطہ کروں گا پوچھنے کے لیے، کیونکہ آپ نے بتانا نہیں ہے، خود مجھے خود ہی پوچھنا پڑے گا، بھائی صاحب سمجھ گئے، ایسے ضائع نہ کرے ہو، اکثر ضائع ہو جلدی تاختہ میں۔ اور دوسری بات یہ اہم، چونکہ یہ مسئلہ وہاں پر تو دوست نے دوبارہ پوچھ لیا تھا، یہ بار بار بیان ہو چکے ہیں لیکن کیا کریں اب، تو اس نے کہا جی کہ ہم پہلے اپنی دادی کے لیے اور دادا کے لیے کیا کرتے تھے، اب جو ہے ہمارے گھر میں افراد بڑھ گئے، شادیاں ہو گئی، یعنی صاحب نصاب لوگ بڑھ گئے ہیں، تو اس بنیاد پر ہم اپنے جو پہلے سے ہمارے آبا و اجداد جا چکے ان کے لیے نہیں کر سکتے، لیکن گھر میں خصوصیت کے ساتھ والدہ ہے مثلا یا بڑا بھائی ہے، تو وہ اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں کہ دیکھو پہلے تم مثلا باپ کے لیے کرتے تھے اب نہیں کرتے ہو، دادی دادا کے لیے کرتے تھے اب نہیں کرتے ہو، مثلا میرے لیے کرتے تھے اب نہیں کرتے ہو، تو اس نے کہا جی وہ ناراض ہوتے کیا کریں، میں نے کہا دیکھو ناراضگی تو اپنی جگہ پر ہے، اب والدہ ہے اس کی کمائی تو کچھ نہیں ہے نا، اس کی کمائی تو نہیں ہے، اگر وہ ناراض ہو کہ میرا حصہ جو ہے نا ڈالو میرے لیے کرو، تو آپ کیا کریں گے، اور آپ پر ہے فرض، انسان اب جو ہے نا فرض اور واجب کو مقدم رکھے گا، ان کو سمجھانا چاہیے کہ جی آپ پر ہے نہیں، لہٰذا ٹھیک ہے
ایک سعادت آپ کو مل رہی تھی لیکن اب اتنا میرے پاس ہے نہیں کہ میں 2 حصے ڈالوں، تو میں اپنا فرض پورا کروں گا، لہٰذا آپ کو جو ہے نا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر سادہ بادہ ہو تو اتنا ہی کہتے بس دستا طرف نہ دری سب آپ کی طرف سے بات ہی ختم کتنا ہونا فلور نے آن کے یہ رامڑ ایسے ہی ہے، تو اس طریقے سے ان کو راضی کرنا ہوگا نا، کچھ ہیلا حوالہ کرنا ہوگا اس سے۔ تو گھر میں جس جس پر لازم اور ضروری ہے ان کے لیے پہلے کرنا ہے، اور اگر بچ جائے تو اس میں اگر کوئی زندہ ہے خفا ہو رہا ہے تو اس کے لیے کر لو، ورنہ اپنے مردوں کے لیے کر لو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ممکن ہو تو ان کے لیے بھی حصہ ڈال دیا جائے، کیوں؟ اس کی برکت سے ہماری قربانی قبول ہو جائے گی نا۔ ویسے تو پتہ نہیں کہ عمل کیسے، سب کو اپنا پتہ ہے، اگر تقوی اور طہارت تک آ جائے نا تو حضرت فرمایا کرتے تھے نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہر شخص اپنی اپنی کرے۔ کیوں؟ دیکھیں اکثر آپ دیکھیں جو قربانی میں شامل ہوتے ہیں، یہ چلے آپ دوست ادھر آتے ہیں، کسی کا تعلق خانقاہ کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، مراکز کے ساتھ ہے، بات یہ عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کسی کو آپ نے دیکھا ہے نماز کے اہتمام میں قربانی جو ہے نا بہترین سے بہترین لیں گے، کیوں؟ اس میں ایک نام ہے نا، فخر ہے، فخری ہے کام ہوتا ہے۔ اب اس نے نماز کبھی پڑھی نہ اور ادھر آپ بھی اس کے ساتھ لگ گیا، آپ نے کہا جی میرا بھی حصہ ڈال دو، تو قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کچھ برکات ملے یا نہیں ملے؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بس کھانا پوری ہو گئی ہے جی، ٹوٹل پورا ہو گیا، تو ٹوٹل بھی پورا نہ کریں، اچھے دوستوں کو دیکھیں، اور اگر کوئی ناراض ہوتا ہو تو اس کی ناراضی کو نہ دیکھیں کہ جی ہمارا تو پہلے سے یہ بل آ رہا ہے جی، ٹل زمانگا زور ٹل دے جی، آپ کیا پتہ زور ٹل میں جو ہے نا پرانے ول میں جو ہے نا بے نمازی آدمی ہے، اور آپ اس کو جو ہے نا راضی کرنے کے لیے اپنی قربانی خراب کر رہی ہے، کہاں کی جو ہے نا عقل مندی ہے؟ اس کو ناراض کرو، اپنی قربانی کو خراب مت کرو، اس کو متنبع کر لیں کہ بھائی توبہ کر لو، نماز وغیرہ کا اہتمام شروع کر لو، تو ہم دوست ہی دوست ہیں، لیکن یہ معاملہ الگ سے ہے، اس میں یا تم الگ ہو جاؤ یا پھر توبہ طائب ہو جاؤ، 2 ہی باتیں۔ لیکن ہم چونکہ دوستی کو جو ہے نا اصل سمجھتے ہیں، اپنے اعمال کو ان کے لیے برباد کرتے ہیں کہ دوستی خراب نہ ہو، تو اس دوست کے لیے ہم جو ہے نا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، پیسے بھی آپ نے لگائے 10-20 ہزار 30 ہزار، اور جو ہے نا حاصل وصول کچھ نہ ہوا، کس وجہ سے؟ دوست ناراض ہو رہا ہے، تو ایسے دوست کی ناراضگی بہتر ہے ہمارے لیے، سمجھ گئے نہیں جی؟ تکڑا جائیں گے دیکھے اچھا اتھاڑ کی کوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کر لیں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھو.
5 دفعہ استغفار پڑھ لیں۔ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ دعا اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آله وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کامل بظاہراً باطناً سب کو نصیب فرما۔ اپنا تعلق خاص اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس کا سو ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ نصیب فرما۔ قبر پر یا اللہ نورات کی بارشاں فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما شان کے ساتھ دائر۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما۔ ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، سب کو یا اللہ ذریعے پر استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائے شریعت اللہ غیب کے خزانے سے پورا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں یا اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو رشتوں کی طرف میں سنت کے مطابق اچھے اچھے سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے اچھے روزگار نصیب فرما دے، رزق حلال ہم سب کو وسیع فرما دے، وسعت و فراخی نصیب فرما، فقر و تنگ دستی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی اللہ سب کو صحت کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرما۔ یہ ہمارے دوست سردار خان، ان کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹانگ کی، ان کے لیے دعا فرمائی۔ یا اللہ کامل صحت عطا فرما دے، پہلے سے زیادہ اچھی صحت عطا فرما دے، صحت کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرما۔ اس بیماری کی رحمت اللہ صحت کی رحمت بدل دے، جلد عدد کامل اطمینان قلب و سکون نصیب فرما۔ اور اس حادثے پر یا اللہ جو اجر اور ثواب نے مرتب فرمائے اللہ تمام نصیب فرما، صبر تحمل یا اللہ اور برداشت نصیب فرما۔ بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار احباب مسلمان جیسے جائز سب کو بخش دے، سب کی قبروں کو منور فرما، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما۔ جتنی بھی برگن خوشیاں مند ہیں مومن کے لیے رکھیے اللہ پر تمام نصیب فرما دے۔ ہمیں بھی اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سب اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے پارا درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم قائم دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت جہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک کلمہ ہماری جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا